الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سورس آف انکم میں سے ایک سورس، ایک کسب معاش کا ذریعہ اور موارد مالیہ میں سے ایک مورد مالی کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، جسے ہمارے فقہائے کرام نے وصیت کا نام دیا ہے۔ اس سے پچھلے درس میں وصیت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی گئی تھی، ساتھ ہی ساتھ وصیت کی مشروعیت پر قرآن اور سنت سے اور آثار سلف سے، آثار صحابہ سے دلیل دی گئی تھی۔ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ وصیت، ہبہ اور صدقہ میں فرق کیا ہے۔ آج جو گفتگو ہوگی وہ وصیت کے حکم پر ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی چیز اگر مشروع ہے تو اس مشروع معاملے پر احکام تکلیفیہ جو 5 ہیں جمہور علماء اکرام کے نزدیک، یا علماء احناف کے نزدیک 7 ہیں، اس مشروع معاملے پر ان احکام تکلیفیہ میں سے کون سا حکم منطبق ہوگا، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب ہم وصیت کے موضوع پر آتے ہیں تو ہمارے سامنے آیت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا قول، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین۔ یہ آیت کل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اور یہ بتلایا گیا تھا کہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء کرام اور فقہاء کرام نے وصیت کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ آیت ایک طرف ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ لفظ کتب علی یہ در حقیقت واجب کے اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے، واجب کے صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے، اور آیت کا اختتام اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے حقا علی المتقین۔ یہ بھی وجوب کا فائدہ دیتا ہے، لہذا یہ آیت اور اس سے استدلال ایک طرف ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول ہے کہ اگر وصیت واجب ہوتی تو تمام صحابہ سے وصیت منقول ہوتی، لیکن اکثر و بیشتر صحابہ سے وصیت کا منقول نہ ہونا اور ان سے وصیت کا ثبوت نہ ملنا اس بات پر دلیل ہے کہ جو فائدہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت کی آیت سے وجوب کا سمجھا جا رہا ہے، وہاں پہ وجوب مراد نہیں ہے بلکہ استحباب ہے۔ تو مسئلے میں 2 قول ہیں۔ وصیت کے حکم میں علماء کرام کے 2 رجحانات ہیں۔ پہلا قول کہ وصیت کرنا یہ مستحب ہے، اور یہی جمہور علماء کرام حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مسلک۔ دوسرا قول ہے کہ وصیت کرنا یہ واجب ہے، یہ بعض فقہاء کرام کا مسلک ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ اگر ہم سبب اختلاف کو دیکھیں تو سبب اختلاف در حقیقت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، اس آیت کے مفہوم کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے تعارض کا پایا جانا ہے۔
جہاں پہ یہ آیت ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین حقا علی المتقین، وہیں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا وصیۃ لوارث۔ لہذا بہت سارے فقہائے کرام نے لا وصیۃ لوارث کی حدیث کو ناسخ مانا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین کی آیت کو، کہ یہ آیت منسوخ ہے اور لا وصیۃ لوارث یہ ناسخ ہے۔ لہذا جب حکم منسوخ ہے تو پھر اس حکم سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، منسوخ حکم سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اب جن فقہائے کرام نے، جمہور فقہائے کرام نے جب یہ کہا ہے کہ وصیت یہ واجب نہیں ہے بلکہ وصیت یہ مستحب ہے، ان لوگوں کے درمیان اختلاف اس بات کو لے کر کے ہے کہ کتنے مال تک وصیت کرنا یہ مستحب ہے۔ کیا ثلث یعنی 33% یا خمس 20% یا ربع 25%، کتنے تک کی وصیت کرنا مستحب ہے؟ یہ فقہائے کرام کے درمیان محل اختلاف ہے۔ مالکیہ، شافعیہ اور علماء حنابلہ کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ 33% سے کم ہو۔ وصیت اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو 33% سے اگر کم میں وصیت کر رہا ہے تو یہ مستحب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اس سے پہلے جو حدیث آئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا والثلث کثیر، کہ 33% کی وصیت کرنا بھی یہ زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، لیکن 33% کی وصیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر گردانا، زیادہ مانا۔ لہذا ثلث کی وصیت کرنا یہ مفضول ہے، افضل نہیں ہے۔ افضل ثلث سے کم ہو یعنی 33% سے کم ہو۔ لہذا علماء حنابلہ کہتے ہیں کہ جب ثلث سے کم میں وصیت یہ مستحب ہے تو ہمیں کوئی مقدار متعین کرنی ہوگی، اور جب ہم شریعت پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ اگر کوئی مالدار آدمی ہے تو وہ خمس کی وصیت کر دے، یعنی 20% کی وصیت کر دے، کیونکہ خمس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ذکر کیا ہے، اور خمس یعنی 20% کا جو حصہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب فرمایا ہے نفل کے مال میں سے۔ یسألونک عن الانفال، کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں نفل کے مال میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے خمس ہے، یعنی 20%۔ جبکہ عبداللہ ابن عباس وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک جماعت کا خیال ہے کہ وصیت میں مستحب ربع ہے، یعنی 25%۔ قاضی ابو یعلا حنبلی اور ابو الخطاب حنبلی ان دونوں کا خیال ہے کہ اگر وصیت کرنے والا مالدار ہے تو مستحب ہے کہ وہ ثلث کی وصیت کرے۔ خلاصہ کیا ہے کہ جمہور علماء کرام کے نزدیک، یعنی حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک وصیت کرنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے،
ان علماء کرام کے درمیان، ان فقہائے کرام کے درمیان پھر اختلاف پیدا ہوا کہ کیا ثلث، تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ ثلث سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی، لیکن افضل کیا ہے، ثلث کی وصیت یا پھر ربع کی وصیت یا خمس کی وصیت، یہ محل اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام نے ثلث یعنی 33% کی وصیت کو افضل مانا ہے، بعض نے خمس یعنی 20% کی وصیت کو افضل مانا ہے، اور بعض فقہائے کرام نے ربع یعنی 25% کی وصیت کو مستحب مانا ہے۔ جبکہ بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ وصیت یہ واجب ہے، اور یہ قول مروی ہے امام زہری رحمہ اللہ سے، ابو بکر عبد العزیز سے، مسروق سے، طاؤس سے، قتادہ سے اور ابن جریر وغیرہ رحمہ اللہ سے۔ ان لوگوں کے نزدیک وصیت واجب ہے، اور ان کی جو سب سے واضح دلیل ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، یہ آیت ہے۔ کہتے ہیں لا وصیت لوارث کی جو حدیث ہے، اس نے وارثین کے حق میں وصیت کو منسوخ قرار دیا ہے، اور وارثین میں کون آتے ہیں؟ والدین آتے ہیں، لہذا والدین کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ حدیث موجود ہے لا وصیت لوارث۔ لیکن اقربین کے لیے جو قرابت دار ہیں، جو وارث نہیں ہیں اور قرابت دار ہیں، تو ان کے حق میں وہ حکم باقی ہے۔ یہ ان لوگوں کی دلیل ہے۔ اور راجح قول بتلایا گیا جمہور علماء کرام کا قول کہ اگر وصیت واجب ہوتی تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہر ایک سے تقریباً وصیت کے بارے میں کچھ چیزیں ضرور ملتی، کیونکہ صحابہ سے، جمہور صحابہ کرام سے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگ، جمہور صحابہ کرام، کسی واجب کو متعمداً جان بوجھ کر کے ترک کر دیں۔ اب اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں کہ وصیت کے ارکان کیا ہیں، یعنی کن چیزوں سے مل کر کے وصیت بنتی ہے۔ وصیت کے ارکان میں سب سے پہلا رکن ہے صیغہ، یعنی الفاظ۔ آپ الفاظ کون سا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ الفاظ کا بہت ہی عمل دخل ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوسرا رکن ہے موصی، وصیت کرنے والا۔ تیسرا رکن ہے موصی لہو، جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے۔ اور چوتھا رکن ہے موصی بہ، یعنی وہ مال جس مال میں وصیت کی گئی ہے۔ یہ 4 ارکان ہیں، اور ہر ایک رکن کے کچھ احکام ہیں، اور ان احکام کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لیں گے۔ سب سے پہلا رکن آئے گا صیغہ کا، یعنی جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، کون سا لفظ استعمال کیا جائے گا، کون سا لفظ نہیں استعمال کیا جائے گا، اور کس لفظ کے استعمال کرنے سے وصیت درست ہو جائے گی۔ اور پھر اس میں جو مسائل آئیں گے کہ وصیت کو قبول کرنے کے بعد کیا موصی لہو کے لیے یا موصی کے لیے وصیت سے انکار کی گنجائش ہے یا گنجائش نہیں ہے، اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔